بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری ویڈیو تیسری جماعت کی کتاب بال بھارتی کا کریں گے۔ آج ہم سبق نمبر 22 ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر۔ تو ان کا نام تو آپ لوگوں نے ضرور سنا ہی ہوگا نا، تو ان کے بارے میں آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب ہمارے ملک میں ذات پات کا رواج عام تھا، یعنی ذات پات کا بھید بھاؤ تھا، ہے نا، فرق کرا جاتا تھا، چھوٹی ذات بڑی ذات، ہے نا، تو رواج جو ہے عام تھا۔ بہت سے لوگ دلتوں کو کمتر سمجھتے تھے، انہیں کنووں، جھیلوں اور تالابوں سے پانی لینے کی اجازت نہیں تھی۔ مہاڑ کا چودار تالاب بھی ان میں سے ایک تھا۔ آخر ایک دن لوگ اس ناانصافی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور چودار تالاب کے کنارے پہنچ گئے۔ تو دیکھیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی تصویر ہے، بابا صاحب امبیڈکر جنہوں نے ہمارا قانون لکھا ہے نا۔ ان کے لیڈر نوجوان بھیم راؤ امبیڈکر تھے۔ بھیم راؤ پچھڑی ذات سے تعلق رکھتے تھے، پچھڑی ذات یعنی چھوٹی ذات سے۔ سب سے پہلے انہوں نے تالاب میں اتر کر پانی کو چھوا، دوسرے لوگوں کو بھی حوصلہ ملا اور انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، یعنی جب انہوں نے پہلے پانی چھوا تو دوسرے لوگوں کی بھی ہمت بڑھ گئی نا، تو انہوں نے بھی پانی کو چھوا۔ اس طرح تالاب کا پانی سب لوگوں کے لیے عام ہو گیا۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کا اصل نام بھیم راؤ سکپال تھا۔ وہ 1891 میں مدھیہ پردیش کے ایک گاؤں مہو میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد رام جی سکپال فوج میں ملازم تھے۔ بعد میں ملازمت ختم کر کے وہ ستارہ میں آباد ہو گئے۔ بھیم راؤ نے اپنی ابتدائی تعلیم یہیں حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم یعنی شروع کی جو تعلیم ہوتی ہے۔ پچھڑی ذات کا ہونے کی وجہ سے انہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسکول میں انہیں دوسرے لڑکوں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کے اسکول میں امبیڈکر نامی ایک استاد تھے، وہ بھیم راؤ کو بہت چاہتے تھے۔ بھیم راؤ کو بھی اپنے استاد سے بہت محبت تھی، اس لیے وہ اپنا نام بھیم راؤ امبیڈکر لکھنے لگے۔ ابتدائی تعلیم پوری کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے۔ تو انہوں نے اپنا نام میں جو امبیڈکر لگایا ہے اپنے استاد کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ وہ بھیم راؤ کو بہت چاہتے تھے نا۔ انگلستان سے لوٹنے کے بعد ڈاکٹر امبیڈکر نے ملک سے ذات پات کی تفریق کو مٹانے کا پکا ارادہ کیا۔ تفریق یعنی فرق، ذات پات کا جو فرق تھا اس کو مٹانے کا ارادہ کیا انہوں نے۔ اس زمانے میں دلتوں کو مندروں میں جانے نہیں دیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر امبیڈکر کی کوششوں سے ان کے لیے مندروں کے دروازے کھل گئے۔ ڈاکٹر امبیڈکر کہا کرتے تھے کہ سماج میں عزت کی زندگی گزارنے کے لیے تعلیم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے بہت سے اسکول اور کالج کھولے، عورتوں کی تعلیم پر بھی توجہ دی۔ ڈاکٹر امبیڈکر ایک اچھے قانون داں تھے۔ آزاد ہندوستان کا دستور بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، وہ اس کمیٹی کے صدر تھے، یعنی جو کمیٹی بنائی گئی تھی نا قانون بنانے کے لیے، ہمارے ہندوستان کا جو دستور بنا تھا، دستور یعنی قانون، تو اس کمیٹی کے وہ صدر تھے۔ ملک کا دستور بنانے میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ 6 دسمبر 1956 کو بھارت کے اس عظیم رہنما کی موت ہو گئی، جس کے لکھنے والے جو ہیں مصنف یعنی رائٹر، ان کا نام ہے سلام بن رزاق۔ اس کے بعد دیکھیے ہمارا یہاں پر چیپٹر ہو گیا کمپلیٹ۔ اب ہم یہاں پر الفاظ اور معنی پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے رواج یعنی طریقہ، چلن، تفریق، فرق، دستور، قانون، عظیم، اونچے مرتبے والا، رہنما، لیڈر۔ تو یہ پیج بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر چلیں گے۔ تو دیکھیے اس والے پیج پر ہمارا جو ہے مشق ہو گیا، اسٹارٹ اینڈ ایکسرسائز۔ اب یہاں پر ایک جملے میں جواب لکھو، اس کے 6 سوالات، تو اس کے جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے تیار کر دیے ہیں، دیکھ لیجئے۔ پہلا سوال ہے دلتوں کو کس بات کی اجازت نہیں تھی، تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو جواب دیکھیے، دلتوں کو کنووں، جھیلوں اور تالابوں سے پانی لینے کی اجازت نہیں تھی۔ سوال نمبر 2 ہے تالاب پر جانے والوں کی رہنمائی کون کر رہا تھا؟ جواب دیکھیے، تالاب پر جانے والوں کی رہنمائی بھیم راؤ امبیڈکر کر رہے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے بابا صاحب امبیڈکر کا اصل نام کیا تھا؟ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کا اصل نام بھیم راؤ سکپال تھا۔ سوال نمبر 4 ہے بھیم راؤ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جواب دیکھیے، بھیم راؤ نے اپنی ابتدائی تعلیم ستارہ
میں حاصل کی. ستارہ میں، ستارہ جگہ کا نام ہے نا. اب سوال نمبر 5 ہے، اسکول میں بھیم راؤ کو کس بات کی اجازت نہیں تھی؟ اسکول میں بھیم راؤ کو دوسرے لڑکوں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. سوال نمبر 6، انگلستان سے لوٹنے کے بعد بابا صاحب امبیڈکر نے کس کام کا ارادہ کیا؟ انگلستان سے لوٹنے کے بعد بابا صاحب امبیڈکر نے ملک سے ذات پات کی تفریق کو مٹانے کا پکا ارادہ کیا. تو دیکھیے ہمارے 6 جوابات ہو گئے ہیں کمپلیٹ. تو دیکھیے نیکسٹ ہے ہمارا مختصر جواب لکھو. تو اس کے 2 سوالات ہیں، اس کے بھی جوابات ریڈی کر دیے میں نے. پہلا سوال ہے، تالاب کا پانی سب لوگوں کے لیے کس طرح عام ہوا؟ تو جواب دیکھ لیجئے. تو دیکھیے جواب، سب سے پہلے بابا صاحب نے تالاب میں اتر کر پانی کو چھوا، دوسرے لوگوں کو بھی حوصلہ ملا اور انہوں نے بھی ایسا کیا. اس طرح تالاب کا پانی لوگوں کے لیے عام ہو گیا. سوال نمبر 2 ہے، بابا صاحب امبیڈکر نے تعلیم کو عام کرنے کے لیے کیا کیا؟ بابا صاحب کہا کرتے تھے کہ سماج میں عزت کی زندگی گزارنے کے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. عزت کی زندگی گزارنے کے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. انہوں نے بہت سے اسکول اور کالج کھولے. اب نیکسٹ دیکھیے، نیکسٹ ہے ہمارا وجہ بتاؤ. تعلیم حاصل کرنے میں بھیم راؤ کو رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا. یہ وجہ بتاؤ میں بھی 2 ہیں، اس کا بھی وجہ میں نے بتا دی ہے، دیکھ لیجیے. تو دیکھیے پہلے میں یہ وجہ بتاؤ میں کہا ہے نا کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیم راؤ کو رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا. کیوں کرنا پڑا؟ پچھڑی ذات کا ہونے کی وجہ سے انہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا. سوال نمبر 2 ہے، بابا صاحب امبیڈکر کو دستور بنانے والی کمیٹی کا صدر بنایا گیا. تو یعنی کیوں بنایا گیا؟ اس کا جواب دینا ہے، وجہ دینی ہے ہمیں. ڈاکٹر امبیڈکر ایک اچھے قانون داں تھے، اس لیے انہیں دستور بنانے والی کمیٹی کا صدر بنایا گیا. اگلا ہمارا دیکھیے، سبق پڑھ کر خالی جگہ میں مناسب لفظ بھرو. تو یہاں پہ بریکٹ میں 2 الفاظ دیے ہیں، ان دونوں میں سے ایک لفظ چھانٹ کر ہمیں بھرنا ہے. پہلا ہے، ہمارے ملک میں ذات پات کا رواج عام تھا. دوسرا ہے، ان کے والد فوج میں ملازم تھے. تیسرا ہے، بابا صاحب نے عورتوں کی تعلیم پر بھی توجہ دی. اب نیکسٹ ہمارا ہے، نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کرو. یعنی ان لفظوں سے جملے بنانے ہیں، ہمیں ایسے جملے بنانے ہیں جس میں یہ لفظ آئیں، جیسے رواج، اجازت، خلاف، تعلیم. تو جواب دیکھیے. تو دیکھیے پہلا لفظ تھا رواج. پہلے زمانے میں ہمارے ملک میں ذات پات کا رواج عام تھا. اب دوسرا لفظ ہے اجازت. اسکول میں بابا صاحب کو دوسرے لڑکوں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. تیسرا ہے خلاف. ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونا بہادری ہے. چوتھا ہے تعلیم. سبھی کو تعلیم کی اہمیت سمجھنا چاہیے. تو 4 ہمارے الفاظ تھے. چاروں الفاظ اچھی طرح سے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. تو دیکھیں چاروں الفاظ کے میں نے جملے بنا دیے. اس کے علاوہ بھی آپ کو اور کوئی دوسرا جملہ سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ بھی بنا سکتے ہیں آپ. اب نیکسٹ ہے ہمارا، نیچے دیے ہوئے ہر لفظ کے سامنے کوئی دوسرا لفظ جوڑ کر نیا لفظ بناؤ. اب مثال دی ہوئی ہے، دیکھیے ننھا منا. جیسے ہم بولتے ہیں نا 2 لفظوں کو ملا کر، تو یہ ننھا منا. اسی طرح دیکھیے صاف دیا ہوا ہے تو اس میں میں نے ستھرا ملا دیا تو لفظ بن گیا صاف ستھرا. اب کھیتی دیا ہوا ہے، اس میں میں نے باڑی جوڑ دیا تو بن گیا کھیتی باڑی. اب بھولی دیا ہوا ہے، اس میں میں نے بھالی جوڑ دیا. یہ جوڑ کا نشان ہے نا، پلس کا نشان، تو اس میں نے بھالی جوڑا تو ہو گیا لفظ وہ بھولی بھالی. اب چیخنا میں نے جوڑ دیا چلانا تو لفظ ہمارا بن گیا چیخنا چلانا. اب اگلا ہے ہمارا، سبق سے تلاش کر کے نیچے دیے ہوئے لفظوں کی ضد لکھو. ضد یعنی متضاد الٹے الفاظ. خاص، عام. آگ، پانی. شاگرد، استاد. نفرت، محبت. غلام، آزاد. تو اچھی طرح سے آپ سارے الفاظ دیکھ لیں گے، اپوزٹ الفاظ جو ہے یعنی ضدیں جو ہیں ان کی. اب یہیں پر ہمارا جو ہے یہ چیپٹر ہو گیا کمپلیٹ، مکمل ہو گیا سبق. تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری سمجھانے کا طریقہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہا ہوگا اور سمجھانے کا طریقہ اچھا لگ رہا ہوگا. میری ویڈیو اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو ضرورت مند بچے ان کی ضرورت پوری ہو سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے، کیونکہ آپ لوگ چینل سبسکرائب کرتے تو ہماری ہمت بڑھ جاتی ہے. تو پلیز میں آپ لوگ میری ہمت بڑھا دیا کریے. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوگی. جب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.